چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستان کے پیارے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، باد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ، آمین۔ میں سنڈے والے دن سے آئی ہوئی ہوں اپنے بیٹے محمد ابو بکر کے گھر، اور اب میں رہوں گی ادھر ہی کچھ دن۔ تو میرا بیٹا پھر مجھے باہر لے کے آ گیا کہ چلیں امی آپ کو میں کھانا کھلاتا ہوں، چائنیز ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ وہ میری پوتی ہے نا، اس کی برتھ ڈے ہے، تو وہ پھر بچوں کی خوشی کے لیے نا پھر کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے۔ تو زندگی بڑی عجیب چیز ہے جی، کہ کافی میں پریشان ہوں، اور میری ایک فرینڈ ہے، اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، تو میں تو جس سے پیار کرتی ہوں، دل سے کرتی ہوں، تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہوں۔ تو بس کافی پریشان ہوں میں، تو پھر اپنے بیٹے کے گھر میں آ گئی۔ تو وہ میری دوست، میری جتنی اس کی ایج ہے، 6 اس کے بچے ہیں، بچوں کی شادیاں اس نے کر دی ہیں، اور اب وہ ہسبینڈ اور وائف رہتے تھے۔ تو بس ان کا چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو ان کے جو ہسبینڈ انہوں نے اپنی وائف کو گھر سے نکال دیا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ایج یہ نہیں تھی اس عورت کو گھر سے نکالنے کی، پر مرد جتنی ظالم شے کوئی نہیں۔ کئی مرد ہوتے ہیں اچھے، تو کئی تو بہت ہی چڈو ہوتے ہیں، وہ تو کتے کے برابر۔ کئی مرد، ہر کوئی نہیں، کئی جو دم لاتے پھرتے ہیں بیویوں کے پیچھے، میں ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتی۔ جو مرد ایسے ہوتے ہیں، تو مرد کو مرد ہونا چاہیے، روب بھی ہونا چاہیے، اور بیوی کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یا تو بیوی کو ذلیل کرتے رہو، یا تو کتا بن جاؤ کہ بیوی کے پیچھے دم لاتے پھرتے رہو۔ سارے مرد نہیں ہیں، کچھ ہیں، تو میں سب کو نہیں کہہ رہی، بڑے بڑے اچھے مرد بھی ہیں۔ تو بڑا مجھے افسوس ہوا وہ اپنی دوست کی ایسے گھر ٹوٹنے پہ۔ تو وہ بیچاری بس اپنے گھر سے انہوں نے نکال دیا اسے، اور وہ اپنی بہن کے گھر رہ رہی ہے وہ عورت۔ تو بہت دکھ کی بات ہوئی ہے۔ تو میں کافی سیڈ تھی، تو میں نے سوچا چل تھوڑے دن میں اپنے بیٹے کے گھر سپینڈ کر کے آتی ہوں، تھوڑی سی ذرا فریش ہو جاؤں گی۔ تو یہ چیزیں بہت دکھتی ہیں، دل کو دکھاتی ہیں، ہیں جی۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں، میری پیاری بیٹی ہے، تو یہ تمہارا گھر ہے۔ جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو بیٹے ایسے نہ کرو کہ جب اپنے گھر جاؤ گی نا، ادھر جا کے کرنا، ادھر اچھا نہیں لگتا، آپ جوان ہو، یا فیشن کرو گی یا کچھ ایسی ویسی بات ہے، تو اپنے گھر جا کے کرنا۔ وہ بیچاری اسی آس پہ بڑی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ اپنے گھر سے نکال کے، وہی گھر سے نکال کے جس میں وہ پلی بڑی ہے کہ چل تو اب جا اگلے گھر، تو وہ جب اگلے گھر جاتی ہے، اگلے گھر والے ادھر اپنی جان لڑاتی ہے، سمجھوتا ہر بات پہ کرتی ہے، تو پھر ادھر جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے چل نکل میرے گھر سے، ہے جی۔ لڑائی جھگڑے ہر طرف ہوتے ہیں، سب لڑتے ہیں۔ تو کئی مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیوی کو برداشت کرنے کی، اور وہ نکال دیتے ہیں گھر سے، نکلو میرے گھر سے۔ چلیں جی، اب یہ ریسٹورنٹ آ گیا، ہم ادھر جا رہے ہیں اندر،
تو پھر بعد میں آپ کو اس کی سٹوری اپنی فرینڈ کی بتاتی ہوں. بڑی ٹوٹے دکھی دل نال میں آئی ہوں، پر میرا بیٹا میری خوشی کے لیے مجھے باقی لے کے آتا ہے کہ میری ماں خوش ہو جائے. اچھا جی، یہ دیکھیں جی، ہم آئے ہیں ریسٹورنٹ، اس کا نام نہیں مجھے آتا، چینی زبان میں ہوتا ہے، مجھے نہیں آتا. یہ دیکھیں حسب میرے زبان پہ نہیں آ رہا، خانہ کعبہ کی سارے ماڈل ہیں. اور یہ دیکھیں جی، ہر زمانے کا، جس زمانے بھی ماڈل اس کا چینج خانہ کعبہ کا ہوا ہے. تو یہ سارے ادھر بنے ہوئے ہیں. تو یہ چائنیز ریسٹورنٹ، پر اس میں انٹر ہوتے ہی یہ چیز ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے پھر کھڑے ہو کے ساری تصویریں بنائی. پھر آگے آئی تو یہ فش کا وہ تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی بنا لیتے ہیں. فش کی بھی، اس کی بھی سیریں کر رہی تھی، مزے سے جھوم رہی تھی، ان کی بھی میں نے ویڈیو تھوڑی سی بنائی. پھر آگے آ کے ہمیں ٹیبل چوز کیا میرے بیٹے نے، تو یہ ٹیبل پسند کیا میرے بچے نے ادھر بیٹھنا، تو پھر ہم لوگ بیٹھ گئے تھے. میرا بیٹا ہے، میری بہو، میرا پوتا اور میری پوتی. یہ میری پوتی کی برتھ ڈے تھی، اور بس منہ سا بنایا ہوا تھا، بس بچوں کی کوئی ذرا سی بات نہ مانے تو بس بچے ایسے ہی ری کرتے رہتے ہیں. تو وہ دیکھیں میری پوتی جس کی برتھ ڈے وہ رس کے بیٹھی ہے. تو یہ میرا شہزادہ پوتا ہے. تو بس ادھر اب بچہ دیکھ رہے، آرڈر کرتا ہے کیا منگاتا ہے. تو جب پھر وہ اپنے گھر میں سمجھوتا کرتی ہے، رہتی ہے اپنے گھر میں، گھر کو سجاتی ہے، بچوں کو اچھی تربیت کرتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. پھر بھی تانا ملتا ہے، جب بھی لڑائی ہو، نکل میرے گھروں، ہسبینڈ کہتے ہیں نکلو میرے گھروں، ذرا سی بات بھی ہو جائے. عورت کا گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے، عورت ملازم ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کہے کہ میرا گھر ہے، نہ، کوئی غلط فہمی نہ. بیٹا تیو میری ہو تے جو میریاں بھیناں نے اپنے دل وچ کدے غلط فہمی نہ پالنا. تہاڈا کوئی گھر نہیں جے، تسی بیکار ہو. جس وقت مرد دل کرے گا گھروں کڈ دے گا. اگر بچے اچھے ہیں تو وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اگر اچھے نہیں وہ بھی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں. چل مگروں لت ساڈے مصیبت جی کی ساڈے سر تے بیٹھی ہیں جی. تے عورت دا گھر ہی کوئی نہیں جے. دل وچ غلط فہمی کدے نہ پالنا، نہ مرد دے دھوکھے چ آنا، نہ باپ دے دھوکھے چ آنا، نہ کدے بیٹے دے دھوکھے چ آنا. کہ اگر باپ کہ تیرا گھر ہے، بالکل نہ مننا. خامد کے تیرا گھر ہے، بالکل نہ مننا. بیٹے کہن اچھے بیٹے ہوندے نے جڑے اپنے ماں دی بڑی عزت رسپیکٹ کرتے نے. اول تے کئی بیٹے تے انے بدبخت نے ماواں نو اولڈ ہوم چھڈ آندے جے. ہاں جی. تو دعا ہی کریا کرو اللہ پاک ساڈے بچیاں نو نیک بنائے، نیک ہدایت دے، انہاں نو سلامت رہن، جگ جگ جین تے ماں باپ دے فرما بردار ہون. ہیں جی. تو یہ بات میری اپنے دل میں رکھنا ہے آپ نے. عورت دا کوئی گھر نہیں، غلط فہمی میں نہیں رہنا، سمجھیو. اگر اب جو لوگ اپنی بیٹیوں کا مائیں شادی، ماؤں کو سوچنا ہے، بیٹیوں کی شادی کر رہی ہیں نا وہ، تو ان کو چاہیے نہ جہیز دین دی جگہ، نے کھانیاں تے لکھاں، آج کل تو 20 لاکھ لگ جاتا ہے کھانے پہ. ہیں جی. تو اپنی بیٹی کو ایک گھر، ایک مرلے کا دے دو گھر بیٹی کے نام. جب اس کا ہسبینڈ اس سے دھکے مارے نکالے، وہ اپنے گھر میں چلی جائے، اس کا اپنا گھر ہوئے گا. عورت کا اپنا گھر کوئی نہیں. یہ ماں کو سوچنا پڑے گا کہ میں اپنی بیٹی کو یہ تحفظ دوں، اس کا گھر دوں، کہ اس کا ہسبینڈ اس سے دھکے مار کے نکالے تو وہ سیدھی اپنے گھر جائے، میری بیٹی در بدر نہ پھرے. یہ بات میری آپ یاد رکھیں. میں نے تو آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے. عورت کی ایج کافی ایج ہے، میرے جتنی ایج ہے وہ میری فرینڈ کی، اس کو اس کے ہسبینڈ نے گھر سے نکال دیا چھوٹی سی بات پہ.
ساتھ جو ان کے گھر تھے آئے ہوئے، انہوں نے ساتھ باقاعدہ ساتھ دیا ہے، مکمل ساتھ دیا ہے اس عورت کو گھر سے نکالنے کا۔ ایک بات وہ اس میری فرینڈ کا مرد کرتا تھا، میں نام نہیں اس کا لینا چاہتی، پھر اچھی بات نہیں، تو 4 باتیں وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے نا، 2 ہسبینڈ وائف ان کے گھر، انہوں نے تو وہ ہسبینڈ کے ہی تھے وہ، تو ان تینوں نے مل کے ایک عورت کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پر نہیں، انہوں نے لحاظ نہیں کیا، کوئی رسپیکٹ نہیں، نکل میرے کرو، نکل میرے کرو، اس بیچاری کو نکال دیا۔ پہلے وہ مجھے ملی، پھر وہ اپنی سسٹر کے گھر رہتی ہے، اب اس کے بچے باہر ہیں کچھ، تو ادھر بیٹیاں ہیں اس کی 2 پاکستان میں، باقی 4 بچے جو ہیں باہر ہیں، تو وہ بیٹیوں کے گھر تو نہیں جائے گی، بہن کے گھر چلی گئی ہے جی۔ وہ جو مرد ہے اس بدبخت کو یہ بھی نہیں آیا کہ میری بیٹیوں کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کیا سبق لیں گے، ہیں میری بیٹیوں کو تنگ کریں گے۔ پر جو مرد اپنی بیوی پہ ظلم کر سکتا ہے، اس کو اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں ہے، اس کو اپنی بیٹیوں کی بھی عزت کا خیال نہیں ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اپنی امی کو کہ اماں جی اسی جہیز نہیں جے لینا، نہ اسی زیور لینا جی، وہ سارا پیسہ سانوں 1 مرلہ لے دو، 2 مرلے دا گھر لے دو، وہ میرے ناں لواؤ، اپنے ناں لواؤ مکان ہو، تے سسرال جاؤ ایسے طرح ہی، بس 2-3 جوڑے لے لو، گھر جاؤ، انہاں دے گھر کھ نہیں ہونا، اجڑے کھلے ہونے نے اگلے، انہاں دے گھر ہوئے گا نا، وہی استعمال کرو صبر شکر۔ اگر میاں تانوں کہے کہ میرے گھر سے نکلو، سیدھے اپنے گھر چلے جاؤ، دوبارہ اس میاں سے رابطہ نہ رکھو، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا اتنے سال ہو جاتے ہیں، تقریباً کافی ایجڈ وہ میری فرینڈ ہے جی، 55 کچھ سال کی ہوئے گی، اتنے سال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارے، اینڈ میں وہ گھر سے نکال دے تو رہنا